الکلام سر آسمان کا سوال کیا سر لامکاں سے گزر گیا، جہاں قلبی نہ سما سکی تو وہاں سے گزر گیا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں ثناء رسول پیش کر رہے تھے۔ بلا تاخیر بیان کے لیے ان اشعار کے ساتھ مولانا کو دعوت دیتا ہوں کہ شاعر بڑے خوب انداز میں حضور کی شان پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تیری ذات مصدر ہر ضیا، تیری ذات مصدر ہر ضیا، تیرا نام مطلع نور ہے، تیری ذات مصدر ہر ضیا، تیرا نام مطلع نور ہے، تیری یاد حاصل زندگی یا رسول اللہ، تیری یاد حاصل زندگی ہے، تیرا غم متاع سرور ہے، تیرا غم متاع سرور ہے، تھے جہاں میں اور بھی مشغلے، تھے جہاں میں اور بھی مشغلے، تھے جہاں میں اور بھی تذکرے، تیرے ذکر ہی سے سکون ملا، تیرے ذکر ہی سے سکون ملا، کوئی بات اس میں ضرور ہے، تیرے ذکر ہی سے سکون ملا، کوئی بات اس میں ضرور ہے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب بے نظیر آفتاب خطابت حضرت العلامہ مولانا شیخ قادر محی الدین نظامی قادری کامل حدیث جامع نظامیہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی ایمان افروز بیان سے ہمارے خلق کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ الاکرمین واجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال الله جل وعلا في مقام آخر فكان قاب قوسين أو أدنى۔ وقال الله جل وعلا في شان نبيه وعظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ عزیزان گرامی، معزز حاضرین اکرام، آپ سب بڑی بے چینی سے، بے قراری سے شب معراج کا انتظار کر رہے تھے، اور آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے والی رات معراج النبی، وہ عظمتوں والی، وہ رفعتوں والی، وہ بے قرار رحمتوں والی عظیم رات اپنے تمام جلووں کے ساتھ، اپنی تمام برکتوں کے ساتھ عزیزان محترم جلوہ گر ہے۔ آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر الحمدللہ سارا عالم اسلام خوش ہے، اور اس دن کے منانے سے، اس رات کے اہتمام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے معراج سے ساری عزیزان محترم سال بھر کی جتنا اسلاموفوبیا کیا گیا، جتنی میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو پس کرنے کی جو ہے حماقت کی گئی، جتنی جھوٹی خبریں چلائی گئی، جتنی میڈیا، پریس میڈیا، پرنٹ میڈیا جتنے تھے، جو کچھ تھے، شیطان اور اس کے چیلے دشمنان اسلام یہود و نصارہ سب نے سب کچھ کر لیا، لیکن ایک رات معراج کی آتی ہے تو پھر سے اسلام اور مسلمانوں کے سر کو بلند کر
عزیزان گرامی، الحمدللہ آج کی رات بڑی سونی رات ہے، دو کریموں کے ملاقات کی رات ہے۔ آج کی رات کس قدر محترم رات ہے، عظمتوں والی، برکتوں والی، معراج کی بلندیوں کو نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کے تذکرے کے لیے بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ جلوہ ہے۔ عزیزان محترم، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج 3 مرحلوں میں ہوئی ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے، دوسرا حصہ معراج کہلاتا ہے، اور تیسرا حصہ اعراج کہلاتا ہے۔ پہلا حصہ، اس کی ابتدا مکہ مکرمہ سے اور اس کی انتہا مسجد اقصی۔ یہ سفر اسراء کہلاتا ہے، جس کا ذکر رب کریم نے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی ابتدائی آیت میں کیا اور فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو اس پر ایمان رکھنا، اس کو ماننا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اگر وہ اس حصے کا انکار کرے تو قرآن مجید کا انکار لازم آئے گا، آیت قرآنی کا انکار لازم آئے گا، اور وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ اب اس کا دوسرا حصہ عزیزان محترم، وہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک ہے۔ اس کی ابتدا مسجد اقصی اور اس کی انتہا سدرۃ المنتہا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اس کا ذکر احادیث مشہورہ متواترہ میں آیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، عزیزان گرامی، وہ جو ہے راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ تو لہذا اس بات کو یاد رکھیں۔ اور پھر اس کا تیسرا حصہ وہ جو ہے سدرۃ المنتہا سے اب آگے کہاں ختم ہوگا اس کی کوئی حد نہیں جانتا، اس کو کوئی ناپنے والا نہیں ہے اور اس کے ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اس کو خدا جانتا ہے اور خدا کا حبیب نبی پاک علیہ السلام جانتا ہے۔ اس کو بلانے والا جانتا ہے اور جانے والا جانتا ہے۔ اس کی ابتدا سدرۃ المنتہا سے انتہا لامکان تک ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ جو ہے 3 مرحلے ہوں گے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ رب کریم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی شانیں عطا فرمائی ہے، اور 3 شانیں بڑی بڑی نرالی ہیں۔ ایک شان بشریت ہے، دوسری شان نورانیت ہے، اور تیسری شان حقیقت محمدی۔ پہلی شان بشریت، اللہ تعالیٰ نے معراج کے 3 مرحلوں میں باری باری حضور کی ہر شان کو معراج عطا فرمائی ہے۔ پہلا مرحلہ مکہ معظمہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی پہنچے تو وہاں پر کل انبیاء کی امامت فرمائی، اور انبیاء کرام آپ جانتے ہیں روئے زمین پر موجود تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ انبیاء کرام کی ذوات قدسیہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرحلے میں
العالمین نے آپ کو شان نورانیت عطا فرمائی اور پھر اس کو بھی کمال اور معراج عطا فرما دیا۔ دوسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اس میں تمام ملائکہ سدرۃ المنتہا پر حضور سے ملاقات کرتے رہے، حضور کا دیدار کرتے رہے، حضور پر سلام کرتے رہے، اور جب حضور سدرۃ المنتہا سے چلے تو تمام ملائکہ سمیت جبرائیل رک گئے اور حضور علیہ السلام والسلام کی شان نورانیت کو اللہ نے معراج عطا فرما دیا۔ اب تیسرا مرحلہ، جہاں دوسرا مرحلہ ختم ہوتا ہے سدرۃ المنتہا پر، وہاں تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے لامکہ کی طرف رب کریم نے اپنے حبیب کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوئے۔ اب عزیزان گرامی کوئی نہ تھا، اب تھا اور پھر رب تھا، اب مہم تھا، محبوب تھا، اب کوئی نہ تھا۔ رب کریم نے اپنے بندے خاص کو بلایا اور پھر معراج کی رات میں وہ انعامات، وہ فضیلتیں، وہ اکرام عطا کیا کہ عزیزان محترم رب ذوالجلال نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حق شفاعت عطا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نمازوں کا تحفہ عطا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی نہیں بلکہ اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ میرے حبیب غمگین مت ہوئیے، میں آج سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی امت کو بخش دوں گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی یہی نہیں، بات آگے چلی، اب بات یہ ہے حقیقت محمدی کی معراج۔ عزیزان محترم رب کریم نے مقام میں بلند پر بلا کر، لامکہ پر بلا کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اعلانی کا شرف عطا کیا، اور یہی نہیں اپنے دیدار سے سرفراز فرمایا، اپنا دیدار کرایا، اور پھر یوں گویا ہوا، یوں ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت محمدی کی معراج، اور حضور نے اس کے جواب میں کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ عزیزان گرامی ہماری نماز اور نماز میں یہ اتحیات، یہ شب معراج کی وہ نورانی برکتیں، وہ نورانی جو ہے جھلکیاں ہیں کہ نماز میں داخل کر دی گئی۔ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان جو گفتگو ہوئی اللہ نے نماز میں داخل کر دی۔ جب یہ معاملہ ہوتے ہوئے فرشتوں نے دیکھا اور انہیں خبر ملی تو کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو عزیزان محترم، تو یہ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس آیت مبارکہ میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا تذکرہ ہے، ذکر حضور کی معراج کا ہے، اور آیت کا آغاز سبحان سے۔ ذرا دیکھیے انداز، ذکر حبیب خدا کی معراج کا ہے اور کلام کا آغاز سبحان سے ہے۔ سبحان اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے۔ تو عزیزان گرامی سبحان کے معنی بے عیب ہے، سبحان کے معنی طاقتور، سبحان کے معنی ہر کڑی اور کمزوری سے پاک۔ عزیزان محترم امام حاکم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کی ہے اور حضور نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ سبحان سے کیا مراد ہے؟ تو حضور نے فرمایا سبحان کا مطلب ہر عیب سے پاک۔ تو عزیزان گرامی یہاں سبحان کا ذکر پہلے ہو گیا کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ میرے حبیب کو جو مقام بلند عطا کر رہا ہوں اس پر سوال ہوگا، لوگ اس پر تنقیدیں کریں گے، لوگ اس کو سمجھ نہ پائیں گے، لوگ مختلف وسوسوں کا شکار ہو جائیں گے۔ کوئی کہے گا یہ
راتوں رات مکے سے بیت المقدس 1 مہینے کا سفر ہے. تیز رفتار گھوڑے پر کوئی آدمی سفر کرے, گھوڑا 1 دن میں 50 کلومیٹر طے کرے, تب بھی آدمی 1 مہینے سے زیادہ وقت میں مسجد اقصی پہنچتا. اس وقت کی عزیزان محترم جس پر نزول قرآن ہو رہا تھا, جس پر اللہ نے حضور کو اپنے پاس بلایا, شب معراج عطا کی, اس زمانے میں جب سرور کونین موجود ہے تشریف فرما ہے, اس وقت سب سے تیز رفتار سواری گھوڑا ہے, اور اس سواری کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ وہ مسجد اقصی پہنچائے تو وہ 1 مہینے سے زیادہ وقت لیتی ہے. تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ لوگ کہنے لگے مسجد اقصی کیسے پہنچ گئے, تمام نبیوں کی امامت کیسے کر دی ہے, اور پھر یہاں سے 7واں آسمان کیسے گئے, اور 7واں آسمان سدرۃ المنتہا کیسے پہنچ گئے, پھر وہاں سے لامکہ کے مکی کیسے بچ گئے, یہ کیسے ہو گیا؟ عزیزان محترم کفار مکہ یہ سوچ کر حیران اور پریشان ہے. تو رب کریم نے تمام سوالات کا ایک ہی جواب دیا, اور جواب پہلے ہی کلمے میں دے دیا, اور بتایا کہ سنو, حبیب پاک گئے نہیں, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی. آپ میری بات کو سمجھے نہیں. اگر میں یہ کہوں مولانا واجب ہے وہ گورنر ہاؤس کو گئے, جا کر اس کا جو ہے دورہ کیے, گورنر کا مکان دیکھیے, تو آپ بولیں گے شک کریے واجب صاحب گورنر کا گھر کیسے ہو سکتا ہے, مشکل ہے یہ بات. تو عزیزان گرامی اگر گورنر صاحب خود لے جائے تو پھر آپ کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی. کیوں؟ اس لیے کہ مالک ہے گورنر ہاؤس کا. اگر مالک خود لے جائے تو کیا بڑی بات ہے. تو عزیزان محترم اسی طرح رب کریم فرما رہا ہے, ارے مکے سے مسجد اقصی اللہ لے کر گیا. مسجد اقصی میں حبیب پاک نے نبیوں کی جو امامت کی اللہ نے کرائی. پہلے آسمان سے 7واں آسمان تک اللہ لے کر گیا. سدرۃ المنتہا گئے, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. میرے ساتھ کہے جیسے میرے سرکار ہے, ایسا نہیں کوئی, ایسا نہیں کوئی. ارے فرض سے کہے, ناس سے کہے جیسے میرے سرکار ہے, ایسا نہیں کوئی, ایسا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے, ایسا نہیں کوئی, ایسا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے, ایسا نہیں کوئی, ایسا نہیں کوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان, یہ رفعت, یہ مقام و بلندی عطا فرمائی. اور معراج کی رات اللہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. اور یہ نماز حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی جنت ہے. نماز مومن کے چہرے کا نور ہے. نماز عزیز دوستو, نماز کامیابی کا راز ہے. نماز دین کا ستون ہے. ہمیں اپنے نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے, اور 5 نمازوں کو باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں. اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر کوئی بات نہیں, وقت پر نماز ضرور پڑھ لیا کریں. نماز کو قضا کرنا اچھی بات نہیں ہے, اللہ کو راضی رکھنا اچھی بات ہے. اپنے حبیب کے اسوے پر عمل کرنا کامیابی کی علامت ہے. اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی کرتے ہیں تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنا ہوگا. اور نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, لوگوں برائی سے دور رہو, بری چیزوں سے دور رہو, نشے سے دور رہے, ڈرگ سے دور رہے, نشہ اور اشیاء سے دور رہے, یہ حرام ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. اور حضور نے فرمایا میں نے شراب خوروں کو دیکھا ہے کہ معراج کی رات کا حشر کیا ہو رہا ہے, لہذا وہ دوزخ کے تہہ میں ہیں اور انہیں دوزخ کا سخت ترین عذاب دیا جانا ہے. تو دوستو ہرگز ایسا نہ کریں. لہذا جو ہے جن باتوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع فرماتے ہیں ان جو ہے محرمات سے, ان حرام چیزوں سے, ان حرام باتوں سے ہم کو دور رہنا چاہیے. عزیزان گرامی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آج کی رات
फरमाते हैं नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रजब के महीने में एक ऐसा दिन है और एक ऐसी रात है जो कोई इसके दिन में रोजा रखे और इसकी रात में इबादत करे गोया उसने 100 बरस रोजे रखे और 100 बरस शब-ए-बेदारी की और वो रात रजब की 27वीं रात यानी शब-ए-बेरात। तो आज की रात की इबादत की बड़ी फजीलतें हैं। आज की रात सहाबा इकराम इबादत किए हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को देखिए, हजरत खुलफाए राशिदीन को देखिए, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह को देखिए, आप हर रात इबादत करते थे और हर रात खाने काबा के पास क़ियाम करते, नमाज़े वितर में आप पूरा कुरान पाक तिलावत करते। अरे जो हर रात इबादत करे वो शब-ए-बेरात छोड़ दे, ये कैसे हो सकता है? अज़ीज़ान गिरामी, वो लोग हर रात इबादत करते। इमाम हुसैन की सीरत में ये बात आती है कि इमाम अली खान हर दिन 3 बारों की तिलावत फरमाते थे, कम से कम कुरान मजीद की, और हर रात 100 रकात नमाज पढ़ते थे। अरे शब-ए-बेरात में 100 रकात नमाज पढ़ना ये तो शहीद करबला इमाम अली खान की सुन्नत है। आपसे साबित है कि रिवायत और सही मुस्लिम की रिवायत है, बुखारी की रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम रमजान हो के गैर रमजान हो 8 रकात नमाज पढ़ते थे। जब 8 रकात साबित है तो पढ़ना चाहिए था भाई। रमजान में 8 रकात के लिए 8 रकात दिए, शब-ए-बेरात में 8 रकात के लिए 8 रकात, रमजान में 20 रकात। तो समझ रहे हैं आपको? तुम मेरी बात को समझे आप कि हुजूर हर रात 8 रकात नमाज तो पढ़ा करते थे रमजान हो के गैर रमजान। अब शब-ए-बेरात में इबादत साबित भी नहीं की। दोस्तों खुदा इबादत कीजिए। हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे असलाफ रात एक रात में 400 एक रात 400 रकात नमाज पढ़ते थे। पूछा गया क्यों? तो बोले इबादत की आदत के लिए। जब इबादत करते रहेंगे आप 100 रकात नमाज पढ़ेंगे, आप 50 रकात नमाज पढ़ेंगे, नफिल इबादत करेंगे तो फर्ज इबादत आसान हो जाएगी। क्योंकि इबादत करने से 50 100 रकात पढ़ने से आपको नमाजों की आदत होगी। जब आदत हो जाएगी इबादत तो फिर इबादत में लुत्फ आएगा। आदत नहीं है तो बड़ी मुश्किल से खड़े रहते। इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोले तो बाहर ही खड़े रहते। अब उसके बाद में कब आता? जब इमाम साहब रुकू में समी अल्लाहु लिमन हमिदा के छूट ना जाए, भागते जाता उधर फिसलता इधर गिरता। अरे कहीं को बाबा ये मुश्किल है, ये मुसीबत कहीं को नहीं, गांव से अक्षर आ जाएगा, खाना एक नया मसला हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे? नफ्स बड़ा शरीर है, काहिल है, सुस्त है, गाफिल है। तो दोस्तों ये क्यों हो रहा? इसलिए कि इबादत की आदत नहीं। अगर रातों में इबादत करते रहते, इसलिए जागने की रातों का एहतमाम करें कम से कम, ताकि इबादत की आदत हो जाए और फराइज की हिफाजत हो जाए। अरे बाबा फराइज की हिफाजत का इंतजाम हम कर रहे हैं, नहीं तो गली पीछे फिर कर इबादत का माहौल खराब कर रहे हैं। और यहाँ इबादत पढ़ाई जा रही है, कराई जा रही है, आदत डाली जा रही है ताकि मस्जिदें आबाद रहे और फराइज का एहतमाम होता रहे। मदीना ने मतलब अमली काम किसका है देखिए, राह रास क्या है चाहिए। तो मदीना ने गिरामी इसलिए बात मालूम हुई कि हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा और रातों में इबादत करते। जामे तिरमिज़ी की रिवायत है 3895 हदीस नंबर है 3895। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों रातों में जागने को लाज़िम कर लो, क्योंकि रातों का जागना तुमसे पहले नेक लोगों का शेबा है और यकीनन रातों की इबादत क़ुर्ब इलाही का वसीला है, बुराइयों से बाज रहने का सबब है, गुनाहों का कफ़ारा है और जिस्म से बीमारी को दूर करने का मौसर तरीन जरिया है। ये रात की इबादत की फजीलत हुजूर बयान फरमा रहे जामे तिरमिज़ी कि रातों में क़ियाम करो, रातों में खड़े रहो, रात में खड़े रहो, रातों में जाने इबादत। तो अज़ीज़ान गिरामी अब इसी तरह है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस शाह अहमद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मासबत बिस्सुन्ना में इस रिवायत को बयान फरमा रहे हैं। इमाम बहकी ने भी इस रिवायत को बयान किया है। अज़ीज़ान गिरामी चुनांचे रिवायत हज़रत अनस रज़ियल्लाहु
ताल्लुक से है। वो फरमाते कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि माह रजब में एक ऐसी रात है जिसमें इबादत करने वाले को, अमल करने वाले को 100 बरस इबादत करने वाले की तरह अजर दिया गया। और वो रात माह रजब के खत्म होने से 3 दिन पहले, यानी 27वीं रात, यानी शब-ए मेराज। जो शख्स इसमें 12 रकात नमाज पढ़े, इस तरह के सूरह फातिहा के बाद एक जम सूरा मिलाए, कोई सूरत पढ़े और फिर जो है हर 2 रकात के बाद सलाम फेरे, या फिर 4 रकात के बाद, या फिर एक ही सलाम से पूरे 12 रकात पढ़े, तो फिर उसके बाद 100 मरतबा वो जो है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़े, 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़े, 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर फरमाते हैं जो कि आदमी इस तरह का अमल करेगा और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करे अपने दीन और दुनिया में कामयाबी के लिए, अल्लाह ताला उसके तमाम दुनियावी और उखरवी उमूर में कामयाबी अता फरमाएगा। और फिर वो सुबह रोजा रखे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम दुआओं को कबूल फरमाएगा, सिवाय खिलाफे शरअ दुआ कि वो दुआ में कोई हराम काम की तलब न करे। बस इसके अलावा वो हर जायज़ चीज़ की तमन्ना कर सकता है, वो अल्लाह से मांगे, यकीनन अल्लाह अता करने वाला है। तो आज की रात अल्लाह से मांगने वाली रात है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, और फिर इसी तरह रिवायत में आता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ये फरमाते हैं जिसने 27वीं रजब के दिन का रोजा रखा तो अल्लाह ताला उसको फरमाते कि 7 महीने रोजा रखने का अजर उसके हक में लिख देते। 7 महीने यानी 5 वर्ष, एक रोजे पर 5 साल रोजे का अजर उसको दिया जाएगा, वो कल का होता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये थे इबादत। तो आप याद रखें कि शब-ए मेराज में ये जो है इबादतों का सिलसिला जारी रखना चाहिए, इसमें खुसूसी इबादतें करें और अपने जो नेक मकासिद है, जो काम है, जो अधूरे हैं, जो रह गए हैं, उनकी जो है पूरे होने के लिए, अपने घर में खैर बरकत के लिए, सेहत व आफियत के लिए, और अपने जो है अज़ीज़ान गिरामी जो है महल्ले में खैर बरकत के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम के गलबे के लिए, दुनिया में इस्लाम के परचम की सरबुलंदी के लिए आज दुआएं करें। सारी मिल्लत इस्लामिया के लिए दुआएं करें, फलस्तीन के हक में दुआ करें, मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को शब-ए मेराज की बरकतें और सआदतें अता फरमाए, और इस रात को अदब व एहतराम के साथ, इबादत के साथ, उसके हुजूर उसकी रज़ा तलब करते हुए क्रिया गुज़ारी के साथ गुज़ारने की तौफ़ीक़ व सआदत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।